نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ قاری سلمان پوری نے لکھا ہے، حضور گزر رہے تھے، ابو جہل بھی سامنے آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا، دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی، باز آنا ہے کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ 4 بار کہا، 6 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی۔ جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا، بولتے کیوں نہیں؟ اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے، بولے نہیں۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے تھے۔ وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، امیر حمزہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، برادری ساری مخالف ہو گئی، اس لیے مارتا ہے۔ تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتا، چچا کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے بھتیجوں سے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، یہ بڑے پیارے لگتے ہیں اپنے باپ کی نسل سے، یہ اچھی لگتی ہے۔ اس درد کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم کعبہ میں، پوچھنے لگے کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ۔ جا کے پہلے برا بھلا کہا، پھر زور سے ڈنڈا مارا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ طاقت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے بھتیجے کو مارا؟ تو جرت کر نہ، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں، کتنے بہادر ہیں، اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں۔ اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی، چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے۔ اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں نبی کریم نے چچا کو آتے دیکھا۔ یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہو جاتے ہیں۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جب حضور نے ان کے کندھے پہ اپنا سر اقدس رکھا تو رونے لگے۔ محبوب کریم حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی کریم کے آنسو پونچھ کے کہنے لگے، خوش ہو جائیں، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا، راضی ہو جائیں، جرت نہیں کرے گا، آئندہ میں سر پھوڑ آیا ہوں ڈنڈے کے ساتھ۔ جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا، آنسو پونچھ کے فرمایا، چچا میں ایسے خوش نہیں ہوتا۔ کہا، بھتیجے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا، میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ، میں خوش ہو جاؤں گا۔ دین میں آؤ، غلامی کرو، دین کی ڈیوٹی کرو، مسلمان بنو، نمازی بنو، نیک بنو، سنت شریعت کی پابندی کرو، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کیا جذبہ تھا اس وقت، کیا شوق تھا۔ کہنے لگے، کلمے سے راضی ہوتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کلمہ پڑھاؤ۔ وہی کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہو گئے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ نے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش ہے، جو درد ہے، وہ درد ہے کہ لوگ جنتی ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پیغام یہ ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔